بندہ ہر اذان کے بعد یہ پڑھے گا اللہ غیر اسباب سے غیبی نظام سے اس کو حج کی پہلی جب بیعت کرنے پہلی بار گئے وہ ہمارے دیکھنے والوں کو اگر بتائیں اصل میں دن ان کی جوتیاں سیدھی کرنے کا موقع ملا کر نہ سکا دعویٰ تو کیسے کر سکتا؟ اچھا لوگ میں نے دیکھا انگوٹھیاں عقیق بہت پہنتے ہیں. عقیق کا پتھر عقیق کا پہننا 5 انگوٹھیوں کی روایات مستند یہ 5 بول ہیں جو اس کی ایک تسبیح گڑ گڑا کے پڑھ لے سال کے ابتدائی ایام میں اگر کوئی شخص پڑھ لے سارا سال حفاظت برکت راحت عافیت. اچھا قبلہ مدینہ پاک ہر انسان جانا چاہتا ہے اہل ایمان جانا چاہتا ہے جو لوگ عمرہ اور حج پہ جانا چاہتے ہیں ان کے لیے کوئی وظیفہ عنایت کریں. ہر اذان کے بعد 3 بار تلبیہ پڑھے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ تلبیہ ہے. جو بندہ ہر اذان کے بعد یہ پڑھے گا اللہ غیر اسباب سے غیبی نظام سے اس کو حج کی سعادتیں بھی دیں گے عمرے کی سعادتیں اور بار بار دیں گے. اچھا پچھلے پروگرام میں ماجی کا ذکر کیا تھا والد صاحب کا ذکر ہم نے کیا تھا اس پر جو آپ کے لیے پہلی جب بیعت کرنے پہلی بار گئے وہ ہمارے دیکھنے والوں کو اگر بتائیں کہ مرشد کریم سے ملاقات وہ تاکہ لوگ آپ کو جاننا چاہتے ہیں آپ کی ذاتی زندگی کے بارے میں لوگ جاننا چاہتے ہیں اس حوالے سے تھوڑا دیکھنے والوں کو بتائیے گا حضور. اصل میں کچھ ہستیاں ایسی ہوتی ہیں وہ سانسوں میں بستی ہیں بے شک دلوں کی دھڑکن ہوتی ہے. اصل تو اپنے آپ کو فنا کرنا ہے. میرے حضرت رحمت اللہ علیہ مجھے 4 دن ان کی جوتیاں سیدھی کرنے کا موقع ملا کر نہ سکا دعویٰ تو کیسے کر سکتا ہوں لیکن انہوں نے جو زندگی دی بہت صاحب جلال تھے جی پر انہوں نے جو زندگی آج جو کچھ ہے ان کی دعاؤں کی برکت ہے والدہ کی عطا عنایت ہے والد کا خاص نظر اور توجہ ہے. ان ہستیوں کی توجہات ہیں تیرے ہی دم سے ہے رونق ہے میرا نہ کمال نہ تقوی نہ علم اور ویسے بھی یہ کام نظام تو چالاکیوں سے چل ہی نہیں سکتا. یہ تو بس اس کی شان کریمی ہے جو کام چل رہا ہے. بس اس موضوع کو میں اس لیے زیادہ بیان نہیں کر سکتا ان ہستیوں کی کیفیتیں پھر مجھ سے برداشت نہیں ہوتی. قبلہ ہم کیفیت آپ کی سمجھتے ہیں. اچھا لوگ میں نے دیکھا انگوٹھیاں عقیق بہت پہنتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ یہ کوئی واقعی ہی ان میں کوئی اثر ہوتا ہے کوئی حقیقت کیا ہے ان کی کہ پتھروں سے امیدیں باندھنا اس طرح سے رہنمائی میری کیجیے گا کہ میرے آقا حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کون کون سے پتھر پسند فرمائے. صحیح احادیث کی کتابوں میں اس کا باقاعدہ پورا شمار ہے اور اس کی باقاعدہ تحقیق ہے. صحیح میرے حضور نے کون سے پتھر پسند فرمائے کس انگلی میں پہننا پسند فرمایا. پھر اگلا اہل بیت کی زندگی میں صحابہ کی زندگی میں اولیاء کی زندگیوں میں انہوں نے بھی وہی طرز اختیار کیا جو میرے حضور نے کیا تھا. عقیق کا پتھر عقیق کا پہننا عقیق اور عقیق کا استعمال میرے حضور نے کیا اس کے پہننے میں کوئی حرج نہیں اور ہم اس نیت سے پہنے کہ میرے حضور کی سنت ہے میرے حضور نے پتھر پسند فرمایا اس نیت سے پہنے. آپ کے ہاتھ میں بڑا خوبصورت سا میں دیکھ رہا ہوں رنگ پہنی ہوئی سر آپ نے یہ عقیق کون سا ہے؟ سفید ہے. اچھا سفید. اچھا یہ سفید عقیق ہے. جی کالا بھی ہوتا ہے سفید بھی یعنی کہ ایسے آپ روٹین میں اسی شوق سے پہنتے ہیں؟ نہیں میں عقیق بھی سفید بھی پہنتا ہوں دوسرا بھی پہنتا ہوں سیاہ بھی پہنتا ہوں. اچھا ہر دور میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بہت سے پتھر منسوب ہیں 5 انگوٹھیوں کی روایات مستند ہیں. صحیح. قبلہ صاحب یہ کہ کوئی وظیفہ عنایت کریں پورے سال جو ہے خوشحال رہنے کا وظیفہ ہر شخص چاہتا ہے کہ وہ خوشحال ہو جائے رہنمائی فرمائیے گا. 2 نفل پڑھیں حاجت کے. اچھا. اس کے بعد 3 بار سورۃ یاسین پڑھیں. پھر ایک عمل دیتا ہوں یا اول الاولین
وَيَا آخِرَ الْآخِرِينَ یا ذَا الْقُوَّةِ الْمَتِينَ یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین. یہ مبارک بول ہیں. یا اول الاولین یا آخر الآخرین یا ذا القوۃ المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین. یہ 5 بول ہیں جو اس کی ایک تسبیح گڑ گڑا کے پڑھ لے سال کے ابتدائی ایام میں. جیسے محرم ہمارا اسلامی مہینے کا پہلا سال. اگر کوئی شخص پڑھ لے سارا سال حفاظت، برکت، راحت، عافیت، غیبی نظام، مرادیں پوری، برکتیں، رحمتیں. اچھا حضور، ہم نے دیکھا کہ کئی وظائف کہتے ہیں کہ بغیر اجازت کے نہیں پڑھنے چاہیے، اور ہمارے یہاں ہے کہ ہم نے بس دیکھا، کتاب میں دیکھا اور پڑھنا شروع کر دیا. کتنی اس بات میں صداقت ہے؟ اگر کر لیا جائے وظیفہ تو اس کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں یا ہوتے ہیں؟ اس حوالے سے رہنمائی کیجیے گا. نقصانات نہیں ہوتے. ہر وہی کا عمل جو عمل مسنون ہے اس میں برکت ہے. صحیح. اجازت دراصل بڑوں کی توجہات، دعائیں، یہ سلسلے غلط نہیں ہیں. اجازت کا اس میں تاثیر، برکت اور اللہ کی عطا اور کرم مزید بڑھ جاتا ہے. اچھا، جن قابو کرنے کا کوئی وظیفہ دیں کہ کوئی جن آپ قابو کیسے کر سکتے ہیں، جن کو کس طرح آپ قابو، اس والے سے کوئی رہنمائی کریں. جن کبھی قابو نہ کریں. اچھا، آپ تو پرندہ قابو کریں تو پرندہ بھی نکلنا چاہتا ہے. کوئی چیز کا قید نہیں ہونا چاہتا. اچھا. ہاں، دوست ہونا نعمت ہے. کسی کو تابع کرنا نہیں، قابو کرنا نہیں. صحیح. اگر آپ جنات کو دوست بنانا چاہتے ہیں تو میرے پاس کچھ عمل ہیں، میں نے بے شمار لوگوں کو بتائے، انہیں بڑا فائدہ ہوا. میرے آقا نے فرمایا، حضور نے، یہ جو ہم گوشت کی ہڈیاں کھاتے ہیں، ہڈیاں کھاتے نہیں، گوشت کھاتے ہیں اور ہڈیاں، ان کو صاف جگہ پہ رکھیں. صحیح. میرے حضور نے فرمایا ان پہ پھر غذا لگتی ہے، مفہوم ہے، اور وہ جنات کی غذا ہوتی ہے. آپ جنات کو کہیں ہڈیاں جو آپ استعمال پھینک دیتے ہیں وہ صاف جگہ پہ رکھیں، اور ان سے کہیں کہ یہ ہماری طرف سے آپ کی دعوت ہے. پھر جنات کو اعمال کا ہدیہ دینا شروع کر دیں. سارا دن وظیفہ، تسبیح، کلمہ، قرآن، نفل، اعمال، ان کو ہدیہ دیں. جو نیک جنات ہیں ان کو بن دے کے نظر تو ویسے نہیں آئیں، ہدیہ دیں. نیک جنات کو سلام کی کثرت کریں. اچھا. اعمال کا ہدیہ دیں، ہڈیوں کا ہدیہ دیں. جو مسنون عمل ہے حضور نے فرمایا سلام کی کثرت کریں، ان کو ہدیہ دیں، اور اچھے خیرخواہی کے بول ان کے لیے بولیں. بہت لوگ ملے ایسے جن کے ساتھ جنات کی نسبتیں ہوئیں اور جنات نے انہیں نفع پہنچایا. ٹھیک ہے. اچھا حضور، آخری سوال آپ سے کرنا چاہتے ہیں اس حوالے سے کہ لوگوں کے یہاں بندش بہت زیادہ ہے. ہر شخص کہتا ہے میرے کاروبار کی بندش ہے. کاروبار کے حوالے سے ہر شخص پریشان ہے. تو کاروباری برکت کے لیے کوئی وظیفہ عنایت کرتے ہیں، اور بندش کے حوالے سے کوئی وظیفہ عنایت کیجیے. سورۃ الناس، قل اعوذ برب الناس، سورۃ الناس جو ہے یہ بندش کا علاج ہے. جو شخص اپنی کاروباری مرکز، دفتر، دکان، فیکٹری، زمین، وہاں سورۃ الناس صرف 11 بار پڑھیں. صحیح. اول آخر درود پاک 3 بار، اور ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور 11 بار پڑھ کے پھونک مارے، بندش ٹوٹتی ہے. گھر کے ماحول کو خوشگوار رکھنے کے لیے کوئی وظیفہ عنایت کیجیے. اس مسالے ہمارے لیے نہیں ہیں، یہ ان جگہوں کے لیے ہیں جہاں برف ہی برف ہوتی ہے. ایک وظیفہ ہے، جو بندہ ناف میں انگلی رکھ کے 66 بار، اس کا غصہ ختم، اس کے اندر جذبات ختم، اس کے خیالات پاکیزہ. گھر حاصل کرنے کے لیے وظیفہ سارا دن وظیفہ یہی ہے، اور نیت کر میں اپنے گھر میں جانے کے لیے یہ پڑھ رہا ہوں. مظلوم کے پاس اسم اعظم نہیں ہوتا، یقین اعظم ہوتا ہے اور بے چین دل ہوتا ہے. ضروریات نہیں بڑھی اور خواہشات کی کوئی انتہا نہیں ہے. قرضے کے لیے ایک دعا ہے، جو بندہ اس کو کثرت سے کچھ عرصہ لگاتار پڑھے توجہ سے، قرضے اتر. قبلہ، ہمارے یہاں نوجوان نسل، ہمارا یوتھ اثاثہ ہے، اور پاکستان یوتھ رکھنے والا ملک ہے، لیکن یہاں پہ عدم برداشت بہت زیادہ ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی نیو کپلز، جتنی شادیاں ہو رہی ہیں، طلاق کی ریشو بہت بڑھ گئی ہے. تو گھر کے ماحول کو خوشگوار رکھنے کے لیے کوئی وظیفہ عنایت کیجیے کہ جو نوجوان نسل ہماری ہے وہ اپنے گھروں کو خوشگوار بنا سکے اور ان کے گھر میں خیر و برکت رہے. اس والے سے کوئی رہنمائی کیجیے. کتابی دنیا کا آدمی ہوں، 55 سے 55 تک کتابیں ہی پڑھ رہا ہوں. صحیح. علم کی کوئی حد نہیں. جی. انگریز نے ہمارے لیے جو مسالے مقرر کیے تھے برے صغیر کے لیے، اب وہ سنیے. جی. انہوں نے کہا جو بندہ یہ مسالے کھائے گا اسے غصہ نہیں آئے گا، ہائی بلڈ پریشر نہیں ہوگا، وہ مریض نہیں ہوگا، وہ بیمار نہیں ہوگا، اور
اس کے مزاج میں تبدیلی نہیں آئے گی۔ پودینہ، دھنیا، خشک آلو بخارا، املی، ٹماٹر، صحیح، لیموں، کالی مرچ، دہی، سفید زیرہ، یہ ہیں ہمارے مسالے۔ اور جو ہم مسالے استعمال کرتے ہیں، آپ یہ دیکھیں، یہ ان جگہوں سے آتے ہیں جہاں برف ہوتی ہے۔ لونگ، جلوتری، جائفل، دار چینی۔ تیز مسالے ہمارے لیے نہیں ہیں، یہ ان جگہوں کے لیے ہیں جہاں برف ہی برف ہوتی ہے، بالکل ٹھیک ہے، یہ ان جگہوں کے لیے ہیں، جلوتری وغیرہ، جی جی، یہ تو ان لوگوں کے لیے۔ ہمارے لیے اگر یہ ہم نے اپنی غذاؤں میں مسالے پہ بدل دیں، طبیعتیں بدل جاتی ہیں۔ ایک اللہ کی نیک بندی مجھ سے کہنے لگی، بوڑھی تھیں، کہنے لگی بیٹے آئے ہاسٹل سے، بورڈنگ میں رہتے تھے 3 مہینے کی چھٹیوں میں، ان کی نظریں میں نے پھری دیکھی، میں نے بچوں کو ترغیب دے کے پھیکی غذائیں استعمال کرنی شروع کرا دیں، سادہ غذائیں، وہاں مسالے دار کھاتے تھے۔ کچھ عرصے کے بعد دیکھا بیٹوں کی نظریں بہترین ہو گئیں۔ واہ، ایک وظیفہ ہے، جو بندہ ناف میں انگلی رکھ کے 66 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتا ہے، اس کا غصہ ختم، اس کے اندر جذبات ختم، اس کے خیالات پاکیزہ، اس کی زندگی میں راحت ملتی ہے، سکون آتا ہے۔ ہر نماز کے بعد ورنہ صبح شام وضو بے وضو ہر حالت میں ناف میں انگلی رکھ کے 66 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں۔ صرف ساتھ ایک بڑا مسئلہ ہمیں جو لوگوں نے شیئر کیا، وہ بے گھر لوگ، جو ان کا گھر نہیں ہے، وہ کہتے ہیں گھر حاصل کرنے کے لیے وظیفہ دیں کہ ہمارا اپنا ذاتی گھر ہو جائے، اس والے سے رہنمائی کر دیں۔ ایک صاحب نے مجھ سے بات کی، ایک عمل سے میں نے استنباط کیا، اس کو فائدہ ہوا، پھر کئی کو اور بتایا، ان کو فائدہ ہوا۔ پہلے عمل واقعہ سن لیں، پھر عمل بتاتا ہوں۔ جی، ایک شخص آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گھر میں غربت، فقر، فاقہ، تنگ دستی ہے۔ آپ نے فرمایا جب گھر میں جا سلام کر، ایک دفعہ قل ہو اللہ پڑھ۔ اس نے یہ عمل شروع کر دیا۔ کچھ عرصے کے بعد اللہ کا نظام ایسا چلا کہ اس کے گھر میں اتنی وسعت آئی، تو حضور سے عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب تو اللہ پاک نے اتنا عطا کیا ہے کہ پڑوسیوں کو بھی دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ میں نے اس سے کہا، مجھے کہنے لگا گھر نہیں ہے میرا۔ میں نے کہا سارا دن پڑھ السلام علیکم، اس کے بعد قل واللہ، پھر السلام علیکم، پھر قل واللہ، تیرا سارا دن وظیفہ یہی ہے، اور نیت کر میں اپنے گھر میں جانے کے لیے یہ پڑھ رہا ہوں۔ گھر ہے نہیں۔ اب آپ سوچیں، گھر تو ہے نہیں، وہ کرائے پہ گھر پہ تھا نا۔ بالکل صحیح۔ میرا اپنا ذاتی گھر ہے، میں جانے کے لیے پڑھ رہا ہوں، یہ نیت کر۔ اب یقین جانیے کچھ عرصے کے بعد اس کا مسکراتا چہرہ میں نے دیکھا، میں کام ہو گیا ہے۔ مجھ سے کہنے لگا، جی کیا غیبی نظام چلا، ہم دادا پردادا سے کرائے کے مکان پہ آ رہے تھے، آپ کے اس عمل نے السلام علیکم، پھر قل واللہ، قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، یہ مسلسل سارا دن اس نے پڑھا، چند دن، چند ہفتے، چند مہینے، کچھ عرصہ پڑھا، اپنا گھر مل گیا، اور گھر خوبصورت، بہترین۔ واہ۔ اچھا قبلہ، یہ بتائیں کہ آپ اتنے لوگوں کو وظیفے بتاتے ہیں، ماشاءاللہ دنیا آپ کے وظیفے جو ہے وہ اس سے عمل کرتی ہے، اور لوگوں کو الحمدللہ فیض بھی ملتا ہے۔ آپ کے ذاتی مشاہدات میں کون سے وظیفے ہیں، آپ کون سا، کوئی ہمیں راز میں سے کوئی ایک راز دے ہی دیں۔ 1984 میں ایک فقیر درویش سے میں نے بیعت کی، پر اس کے بعد مڑ کے نہیں دیکھا، اچھا، اور میرا عشق، میری محبتیں انہی کے ساتھ۔ 1991 میں ان کا وصال ہو گیا، جنت البقیع میں مدفون ہیں۔ سبحان۔ انہوں نے مجھے انمول خزانہ دیا تھا، میں نے وہ وظیفہ چھپوایا ہوا ہے، اپری کے سوشل میڈیا پہ پڑا ہے، جی جی، انمول خزانہ نمبر 1، نمبر 2، یہ کائنات ہے، اور لفظ خزانہ ہے، اچھا، دنیا اور آخرت کا خزانہ ہے۔ اصل بات یقین کی ہے، اگر یقین نہ ہو تو کچھ حاصل نہیں، اور اگر یقین ہو تو ایک ہی ہستی سے سب کچھ ملتا ہے، انسان اگر یقین سے چلے، ورنہ بے یقین کا سب ختم ہو جاتا ہے۔ انمول خزانہ یقین سے پڑھیں۔ اچھا، یہ جنات اور موکلات میں فرق کیا ہوتا ہے قبلہ؟ ایک ہی چیز ہے، اچھا، فرق نہیں، الفاظ کا فرق ہے۔ اچھا، اور موکلات، فرشتے بھی ہوتے ہیں، وہ ایسے، اس کی ایک مثال سناتا ہوں۔ جی ایک مزدور تھا،
وہ لوگوں کو سامان اٹھا کے لے جاتا تھا. ایک اسے معذور آدمی ملا, ہاتھ پاؤں لولے لنگڑے. اس نے کہا اپنے خچر میں مجھے بٹھا لے, تو میں جس طرف تیری منزل ہے میری بھی وہی منزل ہے, صحیح, تجھے پیسے دے دوں گا. اس نے بٹھا لیا. راستے میں ویران آیا تو وہ معذور آدمی نکلا, ٹھیک ٹھاک تھا, خنجر, میں تجھے مارتا ہوں. اس نے کہا تیرا مقصد مال ہے, مال لے لے. انہوں نے کہا نہیں, میرا اصول ہے, پہلے بندہ مارتا ہوں پھر مال لیتا ہوں. اچھا. تو بے چینی اور بے قلی کی کیفیت میں اس نے نفل پڑھے, اور نفل میں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا. تو اچانک یہ آیت آئی, امن یجیب المضطر اذا دعا, کون ہے جو بے چین دلوں کی دعاؤں کو سننے والا ہے. بے چین دل. یاد رکھیے گا, مظلوم کے پاس اسم اعظم نہیں ہوتا, یقین اعظم ہوتا ہے اور بے چین دل ہوتا ہے. واہ 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 واہ, بے چین دل. واہ واہ. اس نے جب بے چینی کے ساتھ پڑھا نا, تو یہ اب غرض مارنے لگا. عرشوں سے آواز آئی, ٹھہر جاؤ. فرشتہ آیا, اس نے اس ظالم کو غرض مارا, جہاں گرا اس پہ آگ لگی, اور وہ فرشتہ جانے لگا. تو اس سے پوچھا میرے آقا آپ کون ہیں؟ کہا میں اس آیت کا غلام اور موکل ہوں. یہ اللہ کا نظام ہے. اللہ پاک چاہے میری آپ کی مدد فرشتوں کے ذریعے کرا دے, جنات کے ذریعے کرا دے, خود بے اختیار نہیں, اللہ نے دنیا کو اسباب کی دنیا بنایا. سر یہ قرضہ لوگوں پر چڑھا ہوا ہے, لوگ بہت مقروض ہیں, قرضہ اتارنے کے لیے کوئی وظیفہ عنایت کریں تاکہ لوگوں کی راحت ہو سکے, آسانی ہو سکے. اس کے لیے ایک بہترین وظیفہ ہے کہ ہر ہفتے اپنی فیملی کو آؤٹنگ اور کھانا ضرور کھلائیں. اچھا. قرضہ لے کے بینک سے, کریڈٹ کارڈ, چیزیں کر کے, شاپنگ, بینک سے کھانا اور پہاڑوں کی سیر, یہ سب سے پہلے. اور برانڈ کی چیزیں ضرور استعمال کریں, قرضے والے خاص طور پہ. قرضہ ختم ہو جائے گا. اس کی حکمت بتائیں قبلہ. اس کی حکمت یہ ہے کہ اپنی چادر کے مطابق پاؤں پھیلائے, زمانے کو دیکھ کے اپنے اوپر مقروض ہو جائے. میری آقا نے یہاں تک فرمایا, میرے حضور نے, بہتا پانی ہے تو بھی احتیاط سے پانی کو وضو کر. اللہ اللہ. بہتا پانی ہے. میری آقا نے فرمایا ہماری خواہشات بڑھ گئی ہیں, ضروریات نہیں بڑھی, اور خواہشات کی کوئی انتہا نہیں ہے. صحیح. ایک تو اپنی ضروریات پہ کنٹرول, نظر رکھیں. ہم زمانے کو دیکھ کے نہ چلیں, اپنی کیفیت کو دیکھ کے چلیں. ٹھیک ہے. میں درخواست کر رہا ہوں اپنے سب مخلصین سے. دوسرا, قرضے کے لیے ایک دعا ہے, جی. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. میں بے شمار لوگوں کو بتا چکا ہوں, مسنون دعا ہے. جو بندہ اس کو کثرت سے کچھ عرصہ لگاتار پڑھے توجہ سے, قرضے اترتے ہیں, اور یہاں تک اترتے ہیں رب غنی کر دیتا ہے. اور یہاں تک غنی کرتا ہے کہ میری زندگی میں کچھ واقعات ایسے بھی آئے ہیں کہ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے آپ مجھ سے اس دعا کی اجازت واپس لے لیں, میں اب گن نہیں سکتا. اچھا. قرضے گئے, غنی ہو گیا. واہ. اور پھر جو بندہ اس دعا پڑھے گا وہ غنی بھی حلال اور طیب طاہر مال سے ہوگا. سبحان اللہ. اس دعا میں وعدہ ہے.